کہ کیا بچوں کے فوٹو یا جو ویڈیوز ہم انسٹاگرام وغیرہ پر فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، کیا ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے یا حقیقی بچے کو ہی لگے گی؟ دیکھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ تصویریں تھیں اس طرح کی لگانے کا رواج تھا، نہ فوٹو وغیرہ تھے، تو اب ہم حدیث سے تو براہ راست استدلال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی لگتی ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پر قیاس ہوتا ہے، ایک باطنی وجدان ہوتا ہے، بعض اوقات جب کوئی مسلسل مسائل بیان کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، ان تمام کی روشنی میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اگر بچہ زندہ ہے مثال کے طور پر، اس کی آپ نے پک لگا دی تو بچے اس تصویر کو کوئی دیکھے گا تو اس کے اثرات بچے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے، کیونکہ یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اگر بچہ سامنے ہو، کوئی دیکھے، اس کو نظر لگ جائے، یہ بھی کوئی فزیکلی چیز تو نہیں ہے، اس نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، اس نے کوئی چیز اٹھا کر نہیں ماری، لیکن دیکھا اور بچہ بیمار ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں تصویر کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سے بچے ہوں تو ان کی زیادہ پک وغیرہ اس طرح نہ ڈالی جائیں کہ پھر اس پہ نظر لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح سامنے بھی لے کر جائیں تو ذرا احتیاط کے ساتھ ہی، جیسے بچے پہ آیت الکرسی اور دونوں قل لاسٹ کے جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پہلے دم کر دیں، پڑھ کے یعنی پھونک مار دیں، پھر بچے کو باہر لے کر جائیں تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی۔ باقی یہ جو کالے ٹیکے ویکے لگا دیتے ہیں اور پیٹ پہ وہ کراس سے لگا دیتے ہیں، یہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بوڑھیوں کے ٹوٹکے ضرور ہیں، لیکن یہ چونکہ روحانی چیز ہے، یہ پتہ کوئی چلتا ہے کہ اب ایسا، اب بعض اوقات آپ لگا دیں کالا ٹیکا پھر بھی بچہ رونا شروع کر دے گا۔ ہمارا تو تجربہ ان چیزوں کے، آپ بھی گھر والے جو ہیں، جو بڑی بوڑھیاں ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کریں گی۔ تو اس لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی پر مصیبت یا بلا نازل ہو تو بعض اوقات کہتے ہیں آل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ بالکل فضول اور بیہودہ ہے۔ یہ ضرور کسی نہ کسی فلم کے اندر کسی نے یہ جملے ڈال دیے ہوں گے، اور ہماری قوم تو قرآن حدیث کے علاوہ ہر چیز سے فیض حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ معذرت، ناراض مت ہوئیے گا، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی نتھو پھتو کہیں سے بھی کوئی ہمیں چیز دے دے، اسے فوراً لے لیتے ہیں۔ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس کی دلچسپی نہیں، یہ کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں ہے، ایسی بیکار سی باتیں کسی نے ویسی بنا لیا ہوگا مزاحیہ، وہ لوگوں میں عام ہو گیا اور ہم نے بھی اس کو وظیفے کے طور پہ اختیار کر لیا۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے یہ پڑھا اور آپ کی مصیبت دور ہو گئی، حالانکہ وہ اصل میں اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک مشکل ایک وقت تک رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب وہ آسانی آئی وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگی کے بعد آسانی دی، ہم کہتے ہیں یار میں نے یہ پڑھا مصیبت دور ہو گئی، چلے جی کنیکشن مل گیا، نہ قرآن سے تائید، نہ حدیث سے تائید، نہ ثبوت، اور ہم نے یہ عام کرنا شروع کر دیا۔ تو یوں بھی ہوتا ہے، سب ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ اسکول کالج یونیورسٹی کے بچے جو ہیں، خاص طور پہ اسکول کالج کے، یہ بعض اوقات ٹیچر جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، تو چھٹی کر لی، دیر سے پہنچے، سبق یاد نہیں ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں آل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ اور ہوتا یہ کہ بعض اوقات ٹیچر سنتا ہی نہیں ہے، کہتا بھی آج موڈ نہیں ہے، تو کہتے ہیں وظیفہ کام کر گیا۔ تو یہ اپنی ضعیف الاعتقادی پیدا نہ کریں۔ یہ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایسا کیجئے گا، جو سبق یاد نہیں ہونا تو آپ اسکول کی طرف جائیں، ایک پتھر لے کے ادھر پھینکیے گا، ایک پتھر لے کے اس کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دیجئے گا، ایک طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے 3 مرتبہ تھوک دیجئے گا، جائیں گے، ہو سکتا ہے ٹیچر سبق نہ سنیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا بتائیں؟ آپ نے نئی چیز ایجاد کر لی، کہیں نہ کہیں کنیکشن تو آپ ملا ہی لیں گے۔ ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا تم زنا چھوڑ دو۔ وہ زنا کرتا تھا، گویا کہ آپ نے اس کے زنا کے گناہ کو وضو سے دھلتے ہوئے دیکھا، وضو کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ایک نوجوان کو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ تو سائلہ یہ پوچھتی ہیں کہ یہ دونوں تو گناہ کبیرہ تھے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ وضو سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، تو ان میں آپس میں مطابقت اور تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیں، عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو، ان سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں دھلتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ یہ کرامات کافی معروف ہیں
اور مستند علماء نے اپنی کتابوں میں ان کو درج فرمایا ہے، تو لہٰذا اگر ان کا اعتبار کریں تو پھر ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان دو اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کرم کا معاملہ فرمایا ہو اور ان کے وضو سے ان کے گناہ کبیرہ کو دھو دیا ہو۔ عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ اس سے مطلب وضو سے یا نماز سے گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند تو نہیں کر سکتے ہم لوگ، یا اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب کے ذریعے یا قرآن عظیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان فرمایا تو اب وہ بالکل مقید ہو گیا ہو، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں نا، اگر کوئی سبحان اللہ کہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ پہ بخشش فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا تو وہ بہت سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تم جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو، ہوا کو حکم دیا، اس کے اجزاء جمع ہوئے، وہ کھڑا ہو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یقینی سی بات ہے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ عمومی ضابطہ قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز سے یا وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر امام اعظم کی کرامات کو سامنے رکھا جائے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی کے لیے خصوصی کرم ہو اور اللہ تعالیٰ اسی وضو سے اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کو مقید نہیں کر سکتے۔ ایک بھائی نے یہ آفر کویسچن کیا تھا کہ نابالغ بچے سے گفٹ لینا کیسا ہے جبکہ وہ دل سے دے رہا ہو؟ دیکھیں، نابالغ بچہ چاہے دل سے دے چاہے انتہائی ناراضگی کے ساتھ، اس کے گفٹ کو لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ایک تو چھوٹی موٹی روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے منہ آگے کر دیتے ہیں، بچے نے چپس دے دی، یہ بھی اس کی ملکیت کے مال کو لینا ہے، لیکن ہمارے عرف میں چھوٹی موٹی ایسی چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن گفٹ باقاعدہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے اور ایک اس کو مال کہا جاتا ہے، اور نابالغ اپنے مال میں ایسا تصرف نہیں کر سکتا جس میں اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے نابالغ تجارت نہیں کر سکتا۔ نابالغ ایسی تجارت جس میں بارگیننگ کرنی پڑے، فکس ریٹ ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں، جیسے بچے جا کے چپس خریدتے ہیں کینٹین وغیرہ سے، تو یہ اس کے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی چیزیں جیسے پلاٹ بیچ رہے ہیں، کوئی گھر کا سامان بیچ رہا ہے، تو وہ بچہ کیونکہ اس کا اہل نہیں ہوتا وہ نقصان ہی کرے گا، اس لیے اس کے اس قسم کے تصرفات منع ہوتے ہیں۔ اور گفٹ میں تو کوئی فائدے کا امکان ہی نہیں ہے، تجارت میں تو تکہ لگ سکتا ہے، اس لیے نابالغ بچوں سے بالکل گفٹ نہیں لے سکتے، چاہے وہ دل سے دے چاہے بغیر دل سے، اگر لے بھی لیا ہو تو اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ کویسچن کیا تھا کہ لڑکیوں کو وراثت سے بسا اوقات یہ کہہ کر محروم کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز میں ہی بچیوں کو سب کچھ دے دیا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، انتہائی جہالت ہے۔ باپ اپنی زندگی میں جو کچھ دیتا ہے وہ سب کا سب تحفہ اور گفٹ کہلاتا ہے، وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو فوت ہوتا ہے اس کا مال وراثت بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا انتقال ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں تو وہ جس کو جتنا چاہے جو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اور جتنا دیا ہے وہ بہرحال تحفہ ہے، وراثت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی مورث جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے وہ فوت ہوتا ہے تو جتنے ورثاء اس وقت موجود ہیں اور جتنا مال موجود ہے وہ ان سب کو ملے گا، چاہے زندگی میں باپ کتنا ہی دے چکا ہو۔ یہ اچھی طریقے سے ایک چیز ذہن میں رکھی جائے۔ تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو جتنا بھی جہیز دے دے یہ وراثت نہیں ہے۔ جب والد کا انتقال ہوگا جتنی بیٹیاں چاہے ان کو زندگی میں بہت لاکھوں روپے دیے ہوں، کل مال میں ان کو حصے دار بنانا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر بھائی، جو اکثر بھائی کرتے ہیں کہ بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ان میں نابالغ ہوں، خاص طور پہ بچیاں نابالغہ ہوں، تو ان کا مال کھانا یتیم کا مال کھانا ہے اور پیٹ میں جہنم کی آگ اتارنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، تو چنانچہ تقسیم کرنا ہی ہوگا۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ابھی دو بہنیں کنواری ہیں مثال کے طور پر، اور وراثت ابھی تقسیم ہوئی نہیں ہے، جیسے مکان ہے، کچھ دکانیں ہیں۔ اب بھائی بہنوں سے یہ کہیں کہ اگر آپ اجازت دیتی ہو تو ہم جہیز میں تمہیں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کب ہے؟ جب والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم جہیز میں تمہیں دے دیتے ہیں، جتنا تمہارا حصہ بن رہا ہے
تو وہ اگر تم قبول کر لو اور بچیاں کہیں ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیتی ہیں ہم، تو پھر یہ جو جہیز میں دیں گے یہ وراثت میں شمار ہوگا. تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کی موجودہ قیمت لگوائی جائے، پھر شرعی لحاظ سے تمام ورثاء کے حصے بنا لیے جائیں، پھر دیکھیں کہ بہنوں پہ پاس کتنا حصہ آیا. مثال کے طور پہ ایک بہن کا پورا کیلکولیشن کی تو ایک بہن کا حصہ 10 لاکھ، دوسری کا 10 لاکھ ہے. تو اگر آپ 10 لاکھ کا جہیز دے دیتے ہیں بچی کو، کیونکہ جہیز ہمیشہ یاد رکھیں لڑکی کی ملکیت میں رہتا ہے، وہ مطلب سسرال چلی بھی جائے اس کی ملکیت میں رہتا ہے، اور وہ اگر فوت ہو جاتی ہے تو یہ جہیز لڑکی کی وراثت بنتا ہے. اب جو اس کی ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. تو لہٰذا جب وراثت کی تقسیم کی باری آئے، مورث فوت ہو چکا ہے، اب بطور وراثت جہیز کے اندر جو کچھ دیا جائے گا بچیوں کی رضامندی کے ساتھ وہ وراثت میں شمار کیا جا سکتا ہے.